بلوچستان میں کوئی غیر بلوچی داخل نہ ہو سکے۔ اچھا، اس وقت جو دہشت گردی چل رہی ہے بلوچستان میں، اس کے پیچھے کون ہے؟ دوسرا یہاں پہ جو گوادر پورٹ آ رہا ہے ان پہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو ایڈمنسٹریٹولی 4 صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجین چودھری اور آج میرے ساتھ مہمان ہیں AK یوسف زئی صاحب۔ تو ان سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بلوچستان کی صورتحال، بلوچستان میں دہشت گردی۔ تو میں اسپیشلی خصوصی طور پہ اپنے مہمان سے جو AK یوسف زئی صاحب ہیں ان سے بلوچستان کے اوپر گفتگو کروں گا آج۔ تو کیا حال ہے جناب علی؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ شکریہ جزاک اللہ۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بریف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ، آپ نے مجھے اس بہت اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو ہم سب سے پہلے جو آپ نے یہ ہم بلوچستان کی جو سچویشن ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تاریخ کے میں دیکھتے ہیں تو تاریخ میں یہ سب سے پہلے بلوچستان پورا کا ایک ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا اصل بلوچستان جو تھا یہ شروع میں ہی سے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی۔ جب 1666 میں یہاں پر ان کے جو یہ کلات ایریا ہے، کلات کا یہاں پہ یہ پرنسلی اسٹیٹس ہوتی ہیں بلوچستان میں، اور یہ انہوں نے جو مغل دور حکومت تھا اس سے انہوں نے آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد سے یہ آلموسٹ جو ہے وہ برٹش دور کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں آزادی حیثیت سے رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو انہوں نے برٹش نے اپنے ایک سمجھ لیز کے طور پہ ان کو لے لیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ اسی طریقے سے چلتے رہے۔ 1939 میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں نے زیادہ تر یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ آل انڈیا جو کانگریس تھی اس کو جوائن کیا، مسلم لیگ کو نہیں جوائن کیا انہوں نے۔ تو شروع ہی دن سے اگر ہم دیکھتے ہیں ان کو تو یہ آلموسٹ جو ہے بلوچستان کا خطہ اگر کمپرائز کرتا ہے، اس کا سیستان ایریا ایران میں ہے، دوسرا جو ہے وہ افغانستان کا، اور یہ تیسرا جو ہے یہ اس کا کیا کہتے ہیں ہمارا جو پاکستان کے موجودہ بلوچستان، یہ تینوں ایریا ملا کر کے جو ہے یہ ایک بلوچستان بنتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں انڈیپینڈنٹ رہے تھے۔ ان کی آبادی جو ہے وہ بھوٹی، پٹھان، کلات جو ہیں وہ، اور یہ خاران، ان ایریاز پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ ڈفرینٹ، جب یہ پاکستان میں 1947 میں پاکستان بنا تو ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جو کلات کی اسٹیٹ ہے انہوں نے جوائن نہیں کیا، لیکن پھر جب یہ قائدین کے ساتھ اور باقی گورنمنٹ آف پاکستان سے نیگوسیشن ہوگی تو ان لوگوں نے پھر اس کو ایک لیز کے دور میں پاکستان کے ساتھ انیکس کر لیا گیا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جب پاکستان کی یہاں پہ آرمی آنی شروع ہوگی، پاکستان نے اوورآل ان کو یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا۔ مشرف کے دور میں بھی یہ ٹرائبل ایریا ہوتا تھا، ٹرائبل ایریا سے پھر اس کو بی ایریا، اور بی ایریا سے اس کو پھر ڈیفائنڈ ایز اے ہول انہوں نے اس کو وہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہاں پہ لا انفورسمنٹ کے لیے لیویز ہوتی تھی، اور بارڈر پہ جو ہے وہ پھر وہ فرنٹیئر کور جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ جیسے ابھی کلات کے بھی اسی طرح سے وہاں کے نواب آف کلات جو آپ نے سنا بھی کوئٹہ سے تقریباً 160 کلومیٹر یہ دور واقع ہے۔ تو یہاں پر جب پاکستان بننے کے بعد سے یہاں پر آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا ہے بہت سی، اور ان میں سے جو ہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اپنا یہ ان کی بلوچستان کی ڈفرینٹ تنظیمیں ہیں جو کہ وہاں پر وہ کام کر رہی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی غیر بلوچی داخل نہ ہو سکے، اور دوسرا یہاں پر جو ہے وہ جو لا انفورسمنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ نہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک منرل رچ ایریا ہے جس کے اندر معدنیات بے شمار ہے، سونا، کوئلہ، اور آپ نے گایا دیکھا بھی ہوگا کہ کوئلے کی کان پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ پہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ ایک انسرجنسی کی سچویشن کریٹ 1973 سے 1977 تک بھی ایک آپریشن جاری رہا یہاں پر بلوچستان میں، آرمی نے آپریشن کیا تھا۔ پھر یہ تحریکیں اسی طرح اٹھتی رہتی ہیں، اور پھر جب یہ آپریشن ہوتے ہیں تو یہ لوگ پھر انڈر ہینڈ ہو جاتے ہیں، انڈر ہینڈ ہونے کے بعد پھر یہ
इसी तरीके से चलते रहते हैं। अच्छा, इस वक्त जो दहशत गर्दी चल रही है बलूचिस्तान में, जी। इसके पीछे कौन है? क्या वो बलोची हैं या कोई बाहर के लोग हैं? उसके मुतल्लिक क्या आप बताएंगे हमें? अच्छा देखिए, इसमें ना ऐसे होता है कि जो अभी मौजूदा आपने देखा था कि ये जो एरिया है बारखान से पीछे मूसा खेल, उसको राड़ा शम का एरिया कहते हैं। मूसा खेल जो है ना, बड़ा पहले यहाँ से हथियारों की स्मगलिंग बहुत होती है इस एरिया से, तो यहाँ पर जो है पंजाबियों को उतार कर उन्होंने मारा है। हाँ जी। और ये इसकी जो क्लेम किया वो बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया, BLA ने, कि उन लोगों ने ये काम किया है, क्योंकि वो एक जो नॉन बलोची है ना, उनमें एक फियर क्रिएट करना चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान में कोई नॉन बलोची दाखिल ना हो, ताकि वो लोग यहाँ पर ना आ सकें। और इस तरह से दूसरा हमला जो उन्होंने किया है वो लॉ एनफोर्समेंट में किया, जिसमें 10 लोग शहीद हुए, और वो भी इन्हीं ये जितनी बलूचिस्तान की आज़ादी की तंजीमें, उन लोगों ने ये किया है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि यहाँ पर जो इसको पीछे कौन है, तो इसके पीछे लाजमी बात है कि कोई ना कोई इसको इनको सपोर्ट कर रहा होता है। अदरवाइज कोई भी ऐसी तहरीकें जो है ना, वो खुद से काम नहीं करती। अगर उनको कोई ना कोई सपोर्ट ना करे तो ये तहरीकें खुद ब खुद मर जाती हैं। आपको पता है, हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स चाहिए होती हैं आपको। जब तक वो कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, तब तक ये तहरीकें नहीं चलती। तो इसके पीछे ज़रूर अक्सर और बेशतर हम लोग जानते भी हैं, और बहुत मशहूर बात भी है कि इंडिया इनको सपोर्ट करता है, और सम टाइम जो है वो हम कहते हैं ईरान भी इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये मिनरल रिच एरिया है। और अब दूसरा यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली अमेरिकन भी जो है इन दहशत गर्दियों को सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो नहीं चाहते कि ये सी पैक मनसूबा कामयाब हो, और जिससे पाकिस्तान में एक तरक्की का पहिया जो है चल पड़े। अच्छा, ये दहशत गर्दी से हमें क्या ये पैगाम देना चाहते हैं? मसलन ये बलोची दहशत गर्दी करते हैं, तो क्या हुकूमत को क्या पैगाम देना है? कोई झूठा ना कोई वजह होती है, कोई डिमांड्स होती हैं, तो ये क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये बेसिकली यही बताना चाहते हैं कि जी बलूचिस्तान जो है ना, नॉन बलूचियों के लिए, जो बलूची नहीं है उसके लिए ये सेफ जगह नहीं है। ताकि ये जो भी इवन जो हम चाइनीज़ को इन्होंने पिछली दफ़ा मारा है, फिर यहाँ पर जो शिया आबादी बहुत कम है, ये जब शिया आबादी जो ईरान जाती है ज़ियारत पे, उनके लिए ये बड़ा क्या कहते हैं हमले करते हैं उनके ऊपर। और इसी तरीके से चाइनीज़ पे किया, इसी तरीके से पंजाबियों को टारगेट किया। फिर दूसरे नंबर पर लॉ इन्फोर्समेंट जो है उनको वो टारगेट करते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट को और पंजाबियों को, बाकियों को, जितने भी नॉन बलूचीज़ हैं, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपके लिए सेफ जगह नहीं है, सिर्फ यहाँ बलोच रह सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो दूसरे किसी की पाकिस्तानी की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे वो नहीं रह सकते। पिछले अभी आपने देखा होगा ये जनवरी में एक जो है वो बलोच या किसी जेती कमेटी, जिसको वो महानूर बलोच जो है वो लीड कर रही थी, उससे एक एहतजाज भी किया, आपने देखा होगा। उससे ग्वादर में भी एहतजाज किया, इस्लामाबाद में भी किया था। और उनकी डिमांड क्या थी? डिमांड यही थी कि जी जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं वो उनको रिहा कराए। बेसिकली ये एक स्टंट है। मिसिंग पर्सन जो है वो ज़्यादातर जो है वो इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हैं इन लोगों के, लेकिन चूँकि वो उनको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट हो रही होती है, तो जिसकी वजह से ये लोग जा कर के वहाँ पर एक हड़ताल करते हैं, और हुकूमत की तवज्जो हटाने के लिए वो ये सारा स्टंट करते हैं। जी, मैंने ये देखा है कि पिछली दफ़ा कुछ अदालत में भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने साबित किया था कि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं या कुछ मारे गए हैं, उनमें से वो थे मिसिंग पर्सन। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है बदनाम करने का हमारी लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको बदनाम करने का और वावेला मचाने का। ये लोग अपने आप को बहुत ही मासूम शो करना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ एक और आप मुझे बताएं कि हमारी हुकूमत को अब इस मसले के लिए क्या करना चाहिए? वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा घर है, वो भी, तो उसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, हुकूमत मेरी नज़र में हुकूमत ने जो है ना वो जितने भी इक़दाम किए हैं वो अभी तक है वो कुछ हद तक ज़्यादा नहीं इक़दाम किए गए। और अगर इसको आर्मी लेवल पर तो हुआ है कि सीरियसली के दहशतगर्दों को पकड़ा गया है। कुछ दहशतगर्द जो थे कुछ तंजीमों के साथ 100 बंदों के साथ जो उनके लीडर्स ने हथियार भी डाले हैं और मेन स्ट्रीम में आए हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, बलूचिस्तान जो है ना वो एक जहाँ पर बहुत कम आबादी है और मिनरल रिच है, और एरिया इसका पाकिस्तान का वो टोटल एरिया से जो 40% एरिया सिर्फ बलूचिस्तान का है। इस 40% एरिया को हमने जो बिल्कुल कह लें गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है,
اور اگر دی بھی ہے تو وہاں یہاں کے جتنے ملک سردار یا جو نواب ہیں ان لوگوں کو انہوں نے توجہ دی ہے، ان کو ہی کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ دیے گئے ہیں، وہ اپنے اپنے حجرے اور ڈیرے بنا لیتے ہیں، بہت کم روڈز نیٹ ورک کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ توجہ دی جاتی ہے، جس کو میری نظر میں اگر گورنمنٹ ان چیزوں پہ توجہ زیادہ دے تو یہ جو ہے وہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ بلوچستان کو ایڈمنسٹریٹولی 4 صوبوں میں تقسیم کیا جائے، اس کی وجہ کہ 40% حصہ ہے اس کا جو کہ ٹیریٹریز کی ہے، اس کو اگر آپ 4 صوبوں میں تقسیم کریں گے تو پھر یہ کم از کم یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی حکومت کے لیے بھی پاسبل۔ اب آپ کوئٹہ سے چلتے ہیں تافتان تک چلتے جاتے ہیں آپ کو کوئی آبادی نظر نہیں آتی وہاں پہ، تو آبویسلی جو لوگ وہاں پہ لوکل نیٹیو ہوتے ہیں ان کے پاس جابس نہیں ہوتی، ان کے لوکلس کے پاس جو ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو وہ پھر یہ تنظیمیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، یہ ان کو اپنے نیٹ ورک میں لے آتی ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں استعمال کرتی ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ۔ تو اس میں اگر وہ گورنمنٹ ان کو وہاں پہ جاب دے، وہاں پہ انفراسٹرکچر کریٹ کیا جائے اور وہاں پر ایک پاپولیشن ریشو جو ہے نا وہ ایک بیلنس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب میں بے شمار آبادی بھری پڑی ہے یہاں پہ، اور آپ نے پنجاب کے ایگریکلچر لینڈ کو جینوسائڈ کیا ہے اور وہاں پہ ساری آپ نے انڈسٹریز، آپ نے جناب آپ دیکھیں لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ساری آپ کی اتنی فرٹائل لینڈ تھی جس پہ آپ نے انڈسٹری لگا دی۔ اس ساری انڈسٹری کو اگر آپ بلوچستان کے ایریا میں لگائی ہوتی وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا اور یہاں سے پاپولیشن آپ کی شفٹ ہوتی، یہاں پہ جو بڑے شہروں پہ وہ لوڈ کم ہوتا، اگر یہ لوڈ وہاں پہ چلا جائے اور وہاں پر آبادی بڑھا دی جائے، ان کو ڈویژن کیا جائے اور جو وہاں پر انڈسٹریز لگائی جائے، جتنی آپ یہ دیکھیں ابھی پنڈی بھٹیاں جو ہے وہ آپ نے گاڑیوں کی انڈسٹری لگا دی، آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیصل آباد میں کاٹن انڈسٹریز، کیمیکل انڈسٹریز، اور گجرانوالہ میں برتنوں کی، سارا آپ کا را مٹیریل جو ہے وہ بلوچستان میں ملتا ہے، وہاں سے را مٹیریل نکالیں وہاں پر لگائیں، کول آپ کا وہاں سے نکلتا ہے، کول مائنس پہ بھی لوگ حملے کرتے ہیں تاکہ کول بھی نکالنا بند کر دیں، یہاں سے کوئی جو ہے وہ کول نہ نکلے اور جتنا معدنیات ہے وہ وہاں سے نہ نکلے۔ اسی طریقے سے اگر یہ 3-4 اقدامات اگر گورنمنٹ کرے، میری نظر میں تو مجھے امید ہے کہ اس کا کافی حد تک حل نکل آئے گا۔ ادروائز تو یہ جس طرح سے ہو رہا ہے، ہم صرف آپریشنز کریں اور وہاں پہ لوگوں کو پکڑیں تو یہ صرف حل نہیں ہے، ان بلوچستانوں کو بٹھائیں، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، نیگوسیشنز ہوں، اور ساتھ پھر یہ کہ ایڈمنسٹریٹولی اس کے ڈویژنس کیے جائیں، اس کو 4 صوبوں میں بنایا جائے۔ دیکھیں یہاں پہ پٹھان آبادی ہے، گروئی آبادی ہے، اس کے بعد اپنا یہ بگٹی کے ایریاز کے ہے، اس کے بارخان کا ایریا ہے، کولو کا ایریا ہے، پھر یہ گوادر والی سائڈ ہے، ان سب کو علیحدہ ایڈمنسٹریٹو ایک پروونسز بنا دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جتنی انڈسٹریز ہیں پنجاب کی بجائے وہ وہاں پہ ساری شفٹ کی جائے اور وہاں پر ان کو دیا جائے اور روزگار وہاں کے لوگوں کو مہیا کیا جائے، پاپولیشن شفٹ کی جائے، وہاں پہ سیکیور کیا جائے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، سارے کے سارے وہاں پہ لا کر لوگوں کو آپ آباد کریں، فیسلٹیز دیں گے، انڈسٹریز لگے گی تو پھر یہ ہوپ فلی ریزالو ہوگا۔ مجھے یہ آپ کی بات ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی جو جی انہوں نے کہا ہے کہ 4 صوبوں میں اس کو تقسیم کیا جائے، 4 صوبوں یا ضلعوں، 4 صوبے، اچھا 4 صوبوں میں اس کو تقسیم کیا جائے تاکہ اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ادھر کام ہو، کیونکہ ہر صوبے کا علیحدہ سارا سسٹم ہو جس کو اس کو اچھے طریقے سے سنبھالا جائے اور اچھے طریقے سے چلایا جائے اور ادھر ترقی کا کام ہو۔ ناظرین یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس وقت ہماری بیشتر انڈسٹری جو پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں بند ہو چکی ہے، اور یہ بند ہو کے پتہ چلا ہے کہ کوئی بنگلہ دیش میں شفٹ ہو گیا، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو بلوچستان تو پاکستان کے اندر ہے، اگر ادھر انڈسٹری لگتی ہے لوگوں کو روزگار ملے گا، وہ لوگ مصروف ہوں گے اور یہ دہشت گردی کم ہوگی۔ تو میں یہ ایک اور آپ سے لاسٹ میں ایک بات سوال میرے ابھی ذہن میں آیا ہے کہ یوسف زئی صاحب، کیا جو ہماری یہ فوج ہے ادھر وہ دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہی ہے، ان کے ساتھ وہ بالکل نبردآزما ہے اور ان کو انجام تک پہنچانے پہ ہے، تو یہ لوگ بہت زیادہ فوج کے خلاف ہو چکے ہیں، کئی ادھر بھی خلاف ہیں جی فوج غلط کر رہی ہے، فوج برا کر رہی ہے، حالانکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جو پنجابی بس میں سے اتار کے انہوں نے مارے ہیں یا جو چائنیز مارے ہیں، جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ جا رہے ہیں ان کو جس کو مارتے ہیں، وہ اگر ان میں میرا بیٹا ہو تو میں کہوں گا کہ فوج ایسا کام نہ کرے یا ان دہشت گردوں کو نہ مارے۔ تو اس کے متعلق تھوڑا سا بریف کریں کہ یہ جو لوگوں کو فوج کے خلاف ذہن خراب ہے،
میں یہ نہیں سوچتا کہ ہماری فوج کو ایسا کام کر رہی ہے، وہ لڑتی ہے تو ہماری خاطر ہی لڑ رہی ہے، اس کا ذاتی مفاد تو ہے نہیں ادھر۔ لیکن فوج ایسا جو ہے نا وہ لڑائی وہاں پہ نہیں کرتی اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں فوج لڑتی اپنے لوگ۔ آپ نے سوات میں دیکھا ہوگا دہشت گرد جو وہاں سے بھگائے تھے، تو ان کے بعد جتنے وہاں کے لوکل بچے تھے وہ وہاں پر جو کیا کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ مل گئے تھے، وہ فوج ساری ان کو لے کر آ کر وہاں کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے، ان میں لا کر ان کو رکھا، 2 سال ان کو ٹریننگز دی ہیں، ان کو یہ اسکل سکھائے انہوں نے، جتنا یہ آپ کی ووکیشنل ٹریننگز ہیں وہ انہوں نے وہاں پر دی فوج نے۔ اور فوج ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں جتنی پاکستان میں ترقی ہوئی، جب فوج رہی ہے تو ترقی ہوتی رہی ہے۔ اس طرح بلوچستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے، کیڈٹ کالجز بنے وہاں پہ، کیڈٹ کالجز فوج میں ایسی ایسی جگہ پہ بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو آبادی نظر بھی نہیں آتی۔ قلعہ سیف اللہ میں بنایا ہے، یہ مستونگ میں بنایا ہے، یہ جو قلعہ کا ایریا، اسی طریقے سے کیوں بنائے گئے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو مین اسٹریم میں لائیں۔ اچھا، فوج میں ہی لوگوں کو بھرتی بھی کیا گیا بلوچستان کے، تاکہ یہ بچے جو ہیں ینگ بے روی کا شکار نہ ہو، اور یہ آ کر فوج میں آئیں گے تو ان کو جاب ملیں گی، جاب سے مل کے وہاں ایریاز کے اندر ان کے ڈیولپمنٹ ہوگی، ان کی سوچ چینج ہوگی، تاکہ وہ دہشت گردی کے اندر نہ شامل ہو سکے، دہشت گردوں کے ساتھ شامل نہ ہو سکیں۔ تو لیکن یہ چونکہ ایک بڑا عجیب سا نیریٹو بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ فوج ہماری کے خلاف انہوں نے، کیونکہ فوج ان کو اس ریہیبلیٹیٹ کر رہی ہے، فوج ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور فوج کی وجہ سے وہاں پہ کافی انفراسٹرکچر جو ہے وہ فوج کی بجائے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی ہیں وہاں پہ ایف سی بھی ہے، باقی کیا کہتے ہیں لیویز ہیں، وہ سب پولیس ہیں، یہ سب کے سب وہاں پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں، تاکہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پروٹیکشن دیتی ہیں، تو وہ لوگ ان کو اٹیک اس لیے کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ بھی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے دار ہیں۔ مین یہ ریزن ہوتی ہیں ان کو، اور اپنی جو بھی آپ دیکھ لیں کہیں بھی آرمی کو ویک کیا گیا تو وہاں پر ان ملکوں کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین، میں بہت مشکور ہوں اے کے یوسف زئی صاحب کا، انہوں نے آج ہمیں بہت ہی اچھی باتیں بتائیں، بلوچستان کے امن کا حل بتا دیا انہوں نے۔ یہ میں نے کئی پروگرام دیکھے، کئی ٹاک شو دیکھے، لیکن اس میں کسی نے ایسا بہترین حل نہیں بتایا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ تھے، آئندہ بھی اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، اللہ حافظ۔